أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. حمد و ثنا بزرگی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اطہر و بابرکت کے لیے انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین سید الآخرین امام المتقین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر. عزیز سامعین کرام، ہمارا عنوان موضوع سابقہ خطبہ جمعہ سے جادو کے حوالے سے جاری ہے. آج بھی اسی سلسلے کو لے کر ہم آگے چلیں گے. پروردگار کائنات ہمیں سن کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے بنیادی اور اساسی بات ان تمام معاملات میں یہ ہے کہ میرا اور آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. قرآن مجید سورہ توبہ کی آیت نمبر 51 ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں: قل اے نبی آپ کہہ دیں لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں صرف اور صرف وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دی ہے، اور وہ اللہ ہمارا مددگار ہے. ایمان والے بندے اسی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. مسئلہ جادو کا ہو، مسئلہ تکلیف، بیماری، حالات کی خرابی کا ہو، ان تمام میں بنیادی سبق قرآن نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ اگر ان چیزوں کے اثرات کی وجہ سے ہماری زندگی میں کوئی اتار چڑھاؤ، اونچ نیچ پیدا ہوتی ہے تو وہ ان چیزوں کی طاقت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس میں ہمارے مالک خالق اللہ کریم کی مرضی شامل ہوتی ہے. اس کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ تکلیف ہمیں آنی ہے، اور ظاہری طور پر اسباب ایسی چیزیں بن جاتی ہیں. جادو کیا ہے، اس کی تعریف ہم نے سمجھی تھی. جادو کا وجود دنیا میں موجود ہے، اس پر دلائل قرآن و سنت کے ہم نے دیکھے، قرآن مجید فرقان حمید سے بھی اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اب آگے اس بات کو لے کر چلتے ہیں. سنن ابن ماجہ میں، سنن ابی داود میں ایک حدیث مبارکہ آتی ہے. سنن ابی داود میں دو جگہ پر یہ حدیث امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے. 3896 نمبر پر اور 3901 نمبر پر. سندن صحیح اس روایت کے اندر سیدنا عبداللہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. عبداللہ بن حسیر التمیمی کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دین اسلام کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے حاضر ہوئے. جب ہم نے وہاں سے رخصت لی، اتینا علی حج من احیاء العرب، سفر جاری تھا، عرب کے قبائل میں سے ایک قبیلے کے پاس سے گزرے. کہتے ہیں رأینا رجلا موثقا بالحدید، ہم نے اس قبیلے میں نظر اٹھا کے دیکھا تو ایک آدمی نظر آیا جو بڑی مضبوطی کے ساتھ لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے.
ہم نے قبیلے والوں سے اس آدمی کی داستان پوچھی، اس کا مسئلہ یا اس کی مشکل کے بارے میں جاننا چاہا۔ اہل قبیلہ نے بتایا کہ بھی جنون، اس آدمی کو دیوانگی طاری ہو گئی۔ یہ بندہ صحت مند تھا، تندرست تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی پرابلم نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، اچانک یہ بندہ پاگل ہو گیا ہے۔ اس کی حرکات، اس کی باتیں، اس کی سوچ، اس کے افعال ہماری سمجھ سے باہر ہے، قابو میں نہیں آ رہا تھا، ہم نے اس کو قید کر دیا ہے۔ یہ صحابی کہتے ہیں عبداللہ بن حسیر، ایک روایت میں سیدنا خارجہ بن سلط رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا کا ذکر ہے، وہ بھی اسی قافلے کا حصہ ہوں گے۔ کہتے ہیں میں نے انہیں کہا اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں اس کو دم کر دوں۔ بعض جگہ پر یہ ذکر ہے کہ خود انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ میں سے اگر کوئی بندہ دم کر سکتا ہے تو اس کو دم کر دے۔ عبداللہ بن حسیر فرماتے ہیں میں نے یہ ذمہ داری قبول کر لی، میں نے اس بندے کو دم کرنا شروع کر دیا۔ ایک دم میں صبح کے وقت کرتا، ایک دم میں شام کے وقت کرتا۔ قرأت علیہ فاتحۃ، صبح بھی میں اس کو سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کرتا اور شام کو بھی سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کرتا۔ طریقہ میرا یہ ہوتا تھا کہ جب میں اذا ختمتھا، جب میں سورۃ فاتحہ مکمل کر لیتا، اجمع بضاقی فی فمی، میں اپنے منہ کے اندر اپنی تھوک کو جمع کر لیتا، دم سے فارغ ہو کر ادخل علیہ، اپنے منہ میں جمع شدہ تھوک، لعاب، اس کو اور ہوا کو، پھونک کو مکس کر کے میں اس کے اوپر تھتکار دیتا۔ کہتے ہیں ثلاثۃ ایام، 3 دن میں نے یہ دم کیا۔ 3 دن دم کرنے کے بعد شام کو جب میں فارغ ہوا، وہ شخص بالکل فبارہ ٹھیک ہو چکا تھا، کوئی دیوانگی نہیں تھی، وہ شخص جسے قابو کرنا مشکل تھا، وہی انسان جسے لوہے کی زنجیروں کے ساتھ، سنگلوں کے ساتھ باندھا گیا تھا، وہ آدمی بالکل ٹھیک تھا۔ اور اس وقت وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مجھے صرف باہر سے زنجیروں کے ساتھ نہیں باندھا گیا، میرے جسم کے اندرونی اعضاء بھی، ان کو بھی جکڑا ہوا ہے، وہ بھی کھل چکے ہیں۔ وہ بندہ بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ کہتے ہیں قبیلے والوں نے میرا بہت زیادہ احترام کیا، میری عزت کی۔ فآتونی 100 شاۃ، 100 بکریاں مجھے تحفے میں دے دیں کہ آپ نے ہماری مشکل، بہت بڑی مصیبت، اس کو حل کرنے میں سبب بنے ہیں۔ کہتے ہیں وہ بکریاں میں نے لے لی، لیکن میرا دل مطمئن نہیں تھا کہ ان بکریوں کو مجھے لینا چاہیے یا نہیں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گیا، میں نے کہا حتیٰ اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال ہے حرام یا حلال، اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے، جب تک اس مال پر یہ فائنل فیصلہ نہیں ہوگا میں اس کو استعمال نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال آپ سے پوچھا، کہا عبداللہ مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ جب اس شخص کو دم کیا ہے آپ نے اس دم میں پڑھا کیا تھا؟ حدیث سنن نبی داؤد میں 3896 نمبر پر اور 3901 نمبر پر، 2 جگہ پہ یہ حدیث آتی ہے، دیگر کتب میں بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ پڑھی ہے، سورۃ فاتحہ، اور 3 دن دم کیا ہے۔ فرمایا اس دنیا میں بڑے ایسے ہیں جو برقیتی باطل، غلط دم کر کے، 2 نمبر دم کر کے، جھوٹا دم کر کے، شیطانی دم کر کے لوگوں کا مال لے رہے ہیں، اور تو نے یہ اللہ کی کلام پڑھ کے دم کیا ہے، اکلت برقیتی حق، اور یہ حق چیز پڑھ کے دم کیا ہے، اگر انہوں نے تجھے یہ تحفہ دیا ہے تو قبول کر لے۔ اس حدیث میں بڑے مسائل ہیں، لیکن ہمارے مسئلے سے جو تعلق رکھنے والی چیزیں جن کو لے کر ہم نے آگے بڑھنا ہے، وہ بنیادی طور پر 3 چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں: جادو کا وجود اور جادو کا علاج، اور اس کے کرنے کا اللہ کے قرآن، اللہ کے کلام کے ساتھ طریقہ۔ بعض لوگ احادیث پر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں
اگرچہ ان کے شکوک و شبہات کسی معنی میں نہیں۔ یہ مسئلہ تو قرآن مجید میں سلیمان علیہ السلام کے چیپٹر میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 99 سے لے کر 102 تک موجود ہے۔ یہ جادو کا مسئلہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں، یہ اسباب دنیا میں موجود ہیں۔ اب جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ وجود، علاج، ان ساری چیزوں کے بعد اس کو سب سے پہلے عام طور پر اس وقت دنیا میں اشتہارات، اخبارات سے ہم واقف ہیں۔ تمنا کیسی بھی ہو پوری ہوگی، محبوب آپ کے قدموں میں، شادی میں بندش، کاروبار میں بندش، چند لمحوں میں اس کا ازالہ، فلانا بنگالی بابا، فلانا جاپانی بابا، یہ سارے سلسلے روز ہماری آنکھوں سے گزرتے ہیں۔ اس مضمون کو بیان کرنے کا نہ تو یہ مقصد ہے کہ یہاں پہ ہم نے کوئی دکانداری جادو کے علاج کی کرنی ہے، اور اللہ کے فضل سے نہ ہی یہ مقصد ہے کہ لوگوں کو ڈرایا اور دھمکایا جائے، ان کے دل میں ڈر، جادو کا پیوست کر دیا جائے۔ صرف مقصد یہ ہے کہ ڈرے ہوئے لوگوں کو ڈر سے باہر نکالا جائے۔ جو غلط راستوں پر جانے کی طرف شیاطین نے جن کے ذہن میں وسوسے پیدا کیے رکھے ہیں، ان کو سیدھے راستے کی طرف لایا جائے۔ اس حوالے سے اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو متاثر سمجھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں افیکٹڈ ہوں، ایسے حالات میں اس کے لیے کرنے والا کام کیا ہے؟ عام طور پر جو جادو اس وقت دنیا میں رائج ہیں، یہ جو 2 نمبر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، یا 1 نمبر جادو کے نام پر 8 قسم کے جادو لوگ اس وقت عام طور پر کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو ہماری سوسائٹی میں جس جادو کو بہت زیادہ لوگ شکار ہوتے ہیں، اسے سحر تفریق کہا جاتا ہے۔ 2 لوگوں کے درمیان جدائی ڈالنے کا جادو، اور یہ جادو کی وہ قسم جو سب سے خطرناک قسم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہاروت ماروت کا واقعہ ہے۔ ان سے بھی جب لوگ سیکھنے کے لیے آتے تھے، فرسٹ آف آل، سب سے پہلی چیز جب لوگوں کو پتہ چلا اس سوسائٹی کو، اور یہ شاید ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، انسان کی نیچر، انسان کی فطرت، انسان کی سوچ، انسان کا رویہ، انسان کا نظریہ، یہ چیزیں بلا کب چینج ہوتی ہیں؟ صرف انسانوں کے وجود تبدیل ہوتے ہیں، انسانوں کی شکلیں بدلتی ہیں، انسانوں کے وہ جو موجودگی ہے وہ بدلتی ہے، انداز اور عادتیں نہیں بدلا کرتی۔ ہزاروں سال پہلے بھی جب لوگوں کو پتہ چلا ان لوگوں کے پاس علم ہے، تو وہ سیکھنے کے لیے سحر تفریق سیکھنے کے لیے آئے تھے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ پارہ نمبر 1 ہے، سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 102 ہے۔ کہا ہم نے ان سے لوگوں نے سیکھا آ کے ہمیں وہ منتر جنتر سکھائیں، وہ الفاظ سکھائیں جس کو ہم پڑھیں تو فلاں میاں بیوی کے درمیان ہم جدائی ڈال دیں۔ اس وقت بھی سب سے پہلی چیز صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، ابلیس اپنا تخت شام کو جب پانی پہ لگاتا ہے، رپورٹ لیتا ہے اپنے شتونگروں سے، اپنی فورسز سے، کیا کر کے آئے ہو؟ کوئی کہتا ہے میں نے ڈکیتی کروائی، چوری کروائی، زنا کروایا، قتل کروایا، لڑائی کروائی۔ وہ کہتا ہے یہ تو کوئی کام نہیں۔ ایک پیچھے مسکین بن کے کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے ایک کام کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ کہتا ہے ایک گھر میں داخل ہوا، میاں بیوی کی لڑائی کروائی ہے، حتی فرقت بینہ و بین امراتی۔ شیطان کھڑا ہو جاتا ہے، فیلتزمہ، بازوؤں میں لے کے سینے سے لگاتا ہے، کہتا ہے میری پوری پارٹی میں، میرے گروہ میں کام کا بندہ تو ہے۔ یہ سحر تفریق شیطانوں کی، جنوں کی سب سے پسندیدہ جادو کی یہ قسم ہے۔ اس میں پہلے نمبر پر میاں بیوی کے درمیان جدائی کروانا، بہن اور بھائی کے درمیان لڑائی کروانا، بیٹے اور ماں کے درمیان، بیٹے اور باپ کے درمیان، یہ جتنی بھی رشتہ داریوں کے معاملے ہیں، اس جادو کی علامات یا نشانیاں، میاں بیوی کی مسئلے میں بلا وجہ دونوں کی لڑائی ہونے لگے، بلا وجہ دونوں ایک دوسرے کو ناپسند کرنے لگے، بلا وجہ دونوں کے مزاج میں چڑچڑا پن آ جائے، ایک دوسرے کی شکل ان کو بری لگنے لگے۔ وہ جس نے جادو کروایا ہوتا ہے اس کے ذریعے سے شیاطین ایک فریق کو دوسرے کی شکل بدصورت نظر آتی ہے، اور یقیناً ایسے کیس کئی آتے ہیں ہمارے پاس، جادو ٹونوں کے علاج میں نہیں،
طلاق کے مسائل میں پوچھا جائے مسئلہ کیا ہے، بس اس کی شکل مجھے پسند نہیں، ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو جادو ہے وہ سحر محبت، یہ ماری ہوئی ہوس کی دنیا ہمارا نوجوان طبقہ اپنے والدین کی خیر خواہانہ حکمت عملی کو چھوڑ کر، ان کے فیصلوں کو، برکت والے فیصلوں کو چھوڑ کر اپنی منمانیاں کرنی ہے، فلاں جگہ پہ شادی، دو فریقین ان کے درمیان محبت پیدا کرنے کا جادو، اس پر بھی اس پاکستان کی دیواریں کالی ہو چکی ہیں۔ بڑی دکانداری چمکائی ہے لوگوں نے، بڑا پیسہ عوام الناس کا، پبلک کا ادھیرا ہے۔ اس کی علامت میں بے شمار اور یہ سیاہ اور کالا کرتوت پر مبنی ایک جادو ہوتا ہے۔ اس میں آدمی ایک ہی چہرہ، ایک ہی صورت، ایک ہی شکل، اسی کا تذکرہ، اور اس کے لیے کوئی بھی قدم اٹھانے سے گریز نہیں کرتا۔ اسے اپنے آپ کو زہر دینا پڑے، اسے سوسائڈ کرنی پڑے، یہ سارے جادو کے اثرات تک ہوتے ہیں، ورنہ فطری طور پر انسان اپنے آپ پر قابو پا سکتا ہے عام طور پر۔ لیکن ان حادثات میں دیکھتے ہیں تیسرا جادو کی تیسری قسم سحر خمول۔ انسان اپنے کام کاج میں، اپنی مصروفیت میں، اپنے کاروبار میں، اپنے امور میں انتہائی سست ہو جاتا ہے۔ وہی دکان جسے وہ صبح کھولا کرتا تھا، شام تک بغیر تھکے، بڑے ایکٹیو حالت میں، بڑی چستی کی حالت میں، نشاط کی حالت میں سارا دن کاروبار کرتا تھا، اب اس کا وہاں پہ دل نہیں لگتا، اب اس کی نیند نہیں ختم ہوتی۔ جادو کی چوتھی قسم سحر تخیل ہے۔ انسان خیال میں چیز حقیقت میں کچھ ہوتی ہے، اسے نظر کچھ آتی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام، ان کے سامنے رسیاں تھیں، ڈنڈے تھے، سوٹے تھے، لاٹھیاں تھیں، لیکن یخیل، ان کو خیال پیدا ہوا، من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے، انہا تسعی، کہ یہی لاٹھیاں جو ان کے سامنے رکھی گئی، رسیاں جو ان کے سامنے رکھی گئی، یہ بے جان چیزیں نہیں ہیں، یہ سانپ ہیں جو دوڑ رہے ہیں۔ جادو کی یہی قسم صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر انداز تھی۔ ایسے جادو کا شکار آدمی منجمد چیز کو، ساکن چیز کو وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ حرکت کر رہی ہے۔ جو چیز باقی لوگ اپنی آبزرویشن میں، اپنے مشاہدے میں بتاتے ہیں کہ یہ ایسے ہے، لیکن اس کا تجزیہ، اس کا انالیسس سب سے مختلف ہوتا ہے، وہ ان کے مخالف بات کر رہا ہوتا ہے۔ جادو کی پانچویں قسم یہ سحر بندش، کسی بھی معاملے میں، حقوق زوجیت کے معاملے میں رکاوٹ، کاروبار کے معاملے میں رکاوٹ یہ پیدا کر دی جاتی ہے۔ اس کے شکار لوگ، اس میں بھی یہی کیفیت، وہ اپنی ساری کوشش اور کاوش کرتے ہیں، انہیں نتائج نہیں ملتے، رزلٹ نہیں ملتے۔ عام طور پر یہ اگلی جادو کی جو قسم ہے یہ سحر امراض، جادو کی وجہ سے لوگوں کے اندر بیماریاں پیدا کی جاتی ہیں، لیبارٹری میں جاتے ہیں، ٹیسٹ کرواتے ہیں، سارے ٹیسٹ مثبت ہوتے ہیں، مثبت ہونے کا مطلب نارمل ہوتے ہیں، لیبارٹری بتاتی ہے کچھ بھی نہیں، ڈاکٹر مریض کی تشخیص کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مرض ہاتھ نہیں آتا، لیکن یہ بندہ چارپائی سے نہیں اٹھ رہا، یہ صحت مند نہیں ہو رہا، یا دائمی طور پر کسی عضو میں اسے حرکت رہتی ہے، درد رہتا ہے، سن ہو جاتا ہے۔ یہ ان جادوؤں کی عام طور پر اقسام جو ہماری سوسائٹی اور معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ بہرحال ان سب سے بڑھ کر جو بھی بندہ اس طرح کی چیزوں کا شکار ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے اپنا جائزہ لے کہ مجھے مسئلہ کیا ہے۔ تین چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر فرق نہیں کیا جاتا۔ بھائی آپ سے اگر سوال کیا جائے سب سے قابل حکیم کون سا ہے، سب سے بہترین ڈاکٹر کون سا ہے، یقیناً سب لوگوں کا ایک ہی اس مسئلے پر جواب ہے، کامن سینس کی بات ہے، جو مرض کی تشخیص کر لے، جو آپ کا مرض پہچان لے کہ بیماری یہ ہے، اس کی تشخیص کر لے، تو سب سے بہترین، اگر آپ اس بیماری کو، اس قسم کی بیماری کو، پہلے نمبر پر تو دعا اور حسن ظن اللہ تعالیٰ سے یہ رکھیں کہ اللہ اس قسم کی کسی مصیبت میں مبتلا نہ کرے کسی بھی مومن بھائی کو، بہن کو، بچے کو۔ لیکن اگر کوئی بندہ اس طرح کی وہ اپنے آپ کو پہچانے، تین چیزیں آپس میں خلط ملط ہوتی ہیں، ایک جادو، ایک جنات، اور تیسرا مسئلہ نظر بد کا۔ عام طور پر ہماری سوسائٹی میں سب سے زیادہ مسئلہ جادو سے بھی بڑھ کر وہ نظر بد کا مسئلہ ہوتا ہے۔
اور نظر بد کا مسئلہ یہ ہے جس کو ہم میں سے اکثریت مسلمانوں کی یقین نہیں رکھتی، جس پہ بلیو نہیں ہے انہیں کہ نظر بد، نظر لگنا یہ بھی کوئی دنیا میں حقیقت موجود ہے، یہ تصور بھی ہے یا دین اسلام کا یہ بھی کوئی چیپٹر ہے، یقین ہی نہیں ہے، اور اگر ہے تو لوگ اس کو سنجیدہ نہیں لیتے۔ لیکن میرا یہ دین اسلام، میرے پیغمبر کا فرمان اور یہ شریعت اسلامیہ، اور یہ اگر ہم تاریخ میں دیکھیں انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی میں، تو یہ مسئلہ بڑی اہمیت کا نظر آتا ہے، اور یہ مسئلہ جادو سے بھی سخت مسئلہ ہے۔ آدمی کا کاروبار بہت اچھا ہو رہا تھا، جادو کے جو اثرات کسی گھر پہ، کسی شخص پہ مرتب ہوتے ہیں، سلو ہوتے ہیں، ان میں وقت لگتا ہے، آہستہ آہستہ، لیکن نظر یہ جادو سے کئی گنا سخت ہے، اس کے اثرات فوری مرتب ہوتے ہیں اور بڑے سخت مرتب ہوتے ہیں۔ میں چند احادیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، جادو کی علامات بھی مختصر جو آپ نے سماعت کی ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے نظر بد کی علامات کو بھی دیکھا جائے، اس سے انسان آسانی سے فرق کر سکتا ہے۔ بلا وجہ یہ بکروں کے صدقے نہ چڑھائیں، یہ سریاں ویرانوں میں نہ پھینکیں، قبرستانوں میں تویز نہ دبائیں، یہ بیریوں کے ساتھ گچھے باندھنا چھوڑ دیں۔ بلا وجہ بغیر سبب کے اپنی حلال کی کمائی ان جعلی 2 نمبر فراڈی عامل جو ہیں ان کے بھینٹ نہ پھینکیں، ان کی جھولیوں میں اور ان کے گلوں میں، ان کے خزانوں میں نہ ڈالیں، ان کی تجوریوں میں نہ ڈالیں۔ ان چیزوں کو پہچانیں، ان کو سمجھیں۔ بات نظر بد کی ہو رہی تھی، سنن ابن ماجہ میں حدیث، دیگر کتب میں بھی ہے، 3509 نمبر پر یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کے کہیں سفر کر رہے تھے، آپ کا ایک صحابی سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی تھے، اور عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی تھے۔ اب یہ دونوں بندے آپ کے ساتھ تھے اس قافلے کے اندر، پڑاؤ کیا کہیں پہ، رکے، سوچا تھوڑا سا ریسٹ کر لیں، تھوڑا سا آرام کر لیں، پھر سفر کو آگے بڑھائیں گے۔ ساتھ پانی کا چشمہ تھا۔ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر کی تھکاوٹ، گرمی کی وجہ سے، گرد و غبار کی وجہ سے ارادہ یغتسل، انہوں نے غسل کرنے کا ارادہ، نہانے کا پروگرام بنا لیا۔ انہوں نے اپنے کپڑے اتارے، سطر ڈھانپا، پانی میں نہانے کے لیے چلے گئے۔ مر بہ عامر بن ربیعہ، عامر بن ربیعہ پاس سے گزرے رضی اللہ تعالی عنہ۔ لما رأى سہل بن حنیف، جب سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ لم ارا کل یومی، آج میں نے جو منظر دیکھا ہے ایسا منظر پوری زندگی نہیں دیکھا۔ ایسا جسم، ایسی باڈی، اتنی خوبصورت، ولا جلد ازراء، ایسے لگتا ہے جیسے یہ کسی مرد کا جسم نہیں ہے، کسی انتہائی خوبصورت و شیدہ کا جسم ہے۔ یہ باتیں انہوں نے کی اور آگے چلے گئے۔ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ فوقع سریعا فوئک لہ واقعا شدیدا، وہیں پہ تڑپ کر پانی میں گر گئے اور تڑپنے لگے، جسم کا ٹمپریچر انتہائی تیز ہو گیا، اور جب پانی سے وہ بلبلے وغیرہ نکلنے لگے، کچھ صحابہ نے دیکھا، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دوڑ کے آئے، آ کے سہل بن حنیف کو پانی سے باہر نکالا رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہنے لگے آپ کو ہوا کیا؟ آپ تو ٹھیک تھے، صحت مند، تندرست، چنگے بھلے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو ہوا کیا ہے؟ کہا مجھے کچھ پتہ نہیں۔ لوگ بھاگے، ایمرجنسی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا معاملہ پوچھا ہوا کیا ہے۔ لوگوں نے بتایا نہانے کے لیے عامر بن ربیعہ پاس سے گزرے، ایسی کوئی بات کی انہوں نے۔ عامر بن ربیعہ کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھائی کیا کہا تھا آپ نے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ کہا تھا، فتغید علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غصہ نہیں آتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عام طور پر ناراض نہیں ہوتے تھے، لیکن بے پناہ غصہ آ گیا، تغیظ، شدید غصے کی حالت میں۔ کہا مجھے بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ اپنے بھائی کی کوئی اچھی چیز دیکھتے ہو، اس کے لیے برکت کی دعا کرو، اس سے اللہ کے لیے خیر طلب کرو، تم سیدھا اس کی اچھائیاں دیکھ کر
اس پر اپنی نظر ڈال کر بات شروع کر دیتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ. اسے کھڑا کیا، پانی منگوایا. پانی منگوا کے دو طرح کے آگے الفاظ ہیں. 3509 نمبر حدیث ہے یہ سنن ابن ماجہ میں. ایک جگہ پہ ہے آپ نے اسے کہا وضو کرو، صحابہ کو کہا کہ وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دینا، ایک برتن میں جمع کر لو. دوسری میں ہے اسے کہا کہ غسل کرو. بہرحال جو بھی انہوں نے کیا، پانی ان کے اعضاء کا جمع کیا. سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وہ پانی ڈالا. اس پانی کو ڈالنے کے بعد سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند لمحوں میں بالکل ٹھیک ہو گئے. اب یہ حدیث پوری طرح ایک بات واضح کرتی ہے کہ جو جادو کا معاملہ ہے، اثرات اس کے بھی انسانی جسم پر مرتب ہوتے ہیں اور اس کو متاثر کرتے ہیں، لیکن نظر بد کا معاملہ اس سے کہیں تیز اور کہیں زیادہ ہے. سنن ابن ماجہ کی دوسری حدیث 3508 اور یہی حدیث صحیح مسلم میں بھی آتی ہے 2187 نمبر پر. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے ہمیں جو بھی تکلیف آتی ہے، میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، اس میں بھی یہی کہ کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں پریشانی وہی آئے گی، مصیبت، تکلیف، حادثہ، ٹینشن، بربادی، کمی، کوتاہی، نقصان، خسارہ صرف وہی آئے گا جو میرے اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے. یہ نہیں کہ اللہ نے تقدیر میں نہ لکھا ہو اور وہ کوئی گھاٹا آ کے مجھے دے دے، وہ نقصان آ کے کسی بندے کی ہمت نہیں ہے وہ میرا کر لے، آپ کا کر لے. صرف وہی ہوگا جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے. لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں، مسلم شریف کی 2187 نمبر حدیث میں فرمایا کہ انسان کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو اس کی تقدیر میں لکھا ہے. حدیث کا مفہوم، اگر لو کان شیء، اگر دنیا میں کوئی ایسی چیز ہوتی کہ وہ بندے کو ایسا نقصان دے سکتی جو اس کی تقدیر میں نہیں لکھا ہوا، اللہ نے تقدیر میں نہیں لکھا تھا کہ یہ نقصان ہونا ہے، لیکن وہ چیز نقصان کر سکتی، فرمایا وہ ایک تھی. وہ چیز تھی کسی انسان کو دوسرے کی نظر لگنا، جسے ہم نظر بد کہتے ہیں، بری نظر کہتے ہیں، چشم بد کہتے ہیں. فرمایا یہ چیز تھی، لیکن یہ اس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا یہاں پہ غلبہ بیان کیا ہے، مبالغے کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ اس سے بچاؤ کے اختیار کرو. تیسری حدیث نظر بد کے حوالے سے، خیر ان دونوں حدیثوں سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ ہمارے اچانک دکانوں کی کاروبار کا متاثر ہو جانا، اچانک کوئی چیز اس کا ڈسٹرب ہو جانا، ان دونوں چیزوں میں فرق. اب کسی عالم کے پاس جائیں، اچھے عالم کے پاس جو قرآن و سنت کے حوالے سے پابندی کرنے والا نیک آدمی ہے، اگر آپ اس سے علاج معالجے کے لیے جائیں تو کم از کم ان دونوں چیزوں میں فرق. جیسے ایک اچھا ڈاکٹر، اچھا حکیم وہ ہوتا ہے جو آپ کی بیماری کو تلاش کر لے، جس کی انگلیوں کے نیچے نبض آئے تو اس کی تشخیص درست ہو، ایکوریٹ ہو، وہ تکے نہ لگائے، وہ اپنی کہانیاں، افسانے، ڈرامے نہ سنائے آپ کو، وہ چیز درست ہوتی ہے. ایسی ان چیزوں میں فرق کر سکے. ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسند طیالسی کی حدیث ہے، 1760 نمبر پر، 1760 نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حدیث کی سند کا میں انشاءاللہ ذمہ دار ہوں، طالب علم ہوں حدیث کا، صحیح سند سے مروی. فرمایا اکثر من امتی من یموت، میری امت میں جو موت ہوتی ہے نا، سب سے زیادہ موت جس چیز کی وجہ سے ہوتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ نظر لگنے کی وجہ سے ہوتی ہے. اب یہ بھی نظر بد یعنی جادو سے بھی ایک تیز چیز ہے، اس کی اثر اندازی، اس کا اثر انداز. بلکہ ایک اور روایت صحیح الجامع میں آتی ہے 4144 نمبر پر، 4144، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان العین تدخل الرجل فی القبر، کہ کسی کی جب نظر لگتی ہے، اچھا بھلا تندرست بندہ وہ دنیا چھوڑ کر قبر میں چلا جاتا ہے نظر لگنے کی وجہ سے. وَإِنَّ الْعَيْنَ تُدْخِلُ الْجَمَلَ فِي الْقِدْرِ، اور اچھا بھلا صحت مند تندرست اونٹ نظر لگنے کی وجہ سے ذبح ہو کر اس کا گوشت ہنڈیا میں پہنچ جاتا ہے. تو ان دونوں چیزوں میں بعض دفعہ ہمارے معاملات، ہماری گھریلو زندگی، ہماری عائلی زندگی،
اس میں خرابی، اس میں پریشانیاں، یہ دنیاوی اسباب سے ہٹ کر جادو کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ نظر بد کی وجہ سے بھی، اور یہ تمام احادیث اسی بات کو بتاتی ہیں۔ فرق کیا ہوا بنیادی طور پر جادو کے اثرات اور نظر بد کے اثرات میں؟ بنیادی طور پر یہ فرق کہ جادو کے اثرات عام طور پر آہستہ مرتب ہوتے ہیں، لیکن نظر بد کے اثرات بہت زیادہ تیزی کے ساتھ انسان کے کاروبار میں رکاوٹ۔ اس کا علاج کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، میں آگے تفصیل سے انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اور انسانی صحت کا اچانک بگڑ جانا، جیسے سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، علامات کیا ہیں؟ آپ اپنے گھر کے کسی فرد کو دیکھتے ہیں اچانک کہ وہ تیزی کے ساتھ اس کی صحت گرنا شروع ہو گئی ہے، آپ نے ممکنہ اس کے ٹیسٹ وغیرہ کروائے یا میڈیسن لی، آپ نے ڈاکٹر کو اپروچ کیا، مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، یقیناً یہ بندہ کسی نظر بد کا شکار ہوا ہے۔ اس کی دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے 2197 2198 نمبر پر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسماء بنت عمیس کے گھر آئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، یہ ان کا گھر تھا جعفر کا رضی اللہ تعالی عنہ کا، وہ دنیا میں نہیں رہے تھے، ان کے بچے موجود تھے، ان کی بیوہ موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بچوں کو دیکھا، بڑے کمزور جسم تھے، جسمانی طور پر فزیکلی وہ بہت کمزور نظر آئے۔ آپ نے پوچھا کہ اسماء، یہ میرے بھائی کے بیٹے ہیں، ان ابن اخی، یہ میرے بھائی کے بیٹے ہیں، مجھے یہ بتاؤ، مالی ارا زاریتن، ان کے جسم مجھے بڑے کمزور نظر آ رہے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ ابیہم حاجتن، وہ کوئی کھانے پینے کا گھریلو معیشت کا مسئلہ ہے، اخراجات کا مسئلہ ہے، ایکسپینسز نہیں ہے تمہارے پاس؟ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ فرمایا کوئی بیماری ہے؟ کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری بھی کوئی نہیں، خوشحالی، کھانا پینا گھر میں وافر، بیماری انہیں کوئی نہیں، پھر ان کے یہ کیوں کمزور ہیں اتنے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا کہ میں سمجھتی ہوں ان کو نظر لگ جاتی ہے، تسری الیہم العین، نظر ان کو بہت جلد لگتی ہے، خوبصورت چہرے تھے، بڑے پیارے بچے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم مجھے یہ بتاؤ، جب تمہیں پتہ ہے نظر لگتی ہے تو دم کیوں نہیں کرواتی انہیں؟ فوراً ان کو دم کروایا کرو۔ خود دم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیان بھی کیا۔ بعض روایتوں میں یہاں پر وہ ترمذی کی حدیث بیان کی جس کے لفظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو باقاعدہ نظر بد سے بچنے کا دم کیا کرتے تھے، بچانے کا، اور آپ کہا کرتے تھے کہ یہ دم کوئی معمولی دم نہیں، یہ وہ دم ہے جو اللہ کے عظیم پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق کو کیا کرتے تھے۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ ان چیزوں پر، اب یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں دم کی، بآسانی ہم یاد کر سکتے ہیں، فزکس کی مساواتیں یاد کرتے ہیں، میتھ کے فارمولاز یاد کرتے ہیں، انگلش کی سٹوریاں ایسز یاد کرتے ہیں، ہر چیز یاد کرتے ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں مشکل لگتی ہیں، اور اگر مسئلہ بھی بن جائے نا، مولوی صاحب کو فون کریں گے، فون کر کے کہیں گے آپ موبائل پہ دم کر دیں۔ کبھی کسی ڈاکٹر کو فون کریں MBBS کو، اسے کہیں میرا بچہ بیمار ہے، ڈاکٹر صاحب آپ چھوڑیں نا صاحب، وہ بھی انسان ہے، عالم بھی انسان ہے، ذرا تھوڑا سا کمپیئر کریں دونوں کو۔ کسی ڈاکٹر MBBS کو فون کریں، اس نے بھی پڑھا ہے، محنت کی ہے، ڈگری لی ہے، عالم صاحب نے بھی کچھ 7 سال پڑھا ہے، محنت کی ہے، ڈگری لی ہے، ان کو فون کر کے کہتے ہو میرے بچے کو مسئلہ ہے دم کر دیں۔ کبھی اس ڈاکٹر کو فون کرو کہ ڈاکٹر صاحب بیٹا بیمار ہو گیا، یہ علامات ہیں، ذرا فون پہ ہی بتا دیں۔ پھر اس ڈاکٹر کا رویہ دیکھیے گا کہ میرا کلینک ہے، میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، مشورے دینے کے لیے فون پہ نہیں بیٹھا۔ ہاں کسی کا کوئی پرسنل اس کے ساتھ ریلیشن شپ ہو، تعلق ہو، شاید اس کا فائدہ اسے مل جائے، اس کا پروٹوکول اسے مل جائے، یہ الگ سے بات ہے۔ ان چیزوں کے لیے دین کو اہمیت دیں۔ اگر کوئی عالم آپ کا دم کرتا ہے، اس کو اہمیت ہے، اس کے پاس چل کے آ جائیں، خود سے دعائیں یاد کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ٹھیکیداری نظام، اس کو مٹانے کی کوشش کریں کہ چند لوگ ہیں انہی کو کوئی 1000 500 5000 10,000 دینا ہے اور اپنے مریضوں کا علاج یہ آپ نہیں کر سکتے ہیں، خود کر سکتے ہیں۔ بچوں کو یاد کروائیں۔ علامات کی بات کر رہی تھی، اچانک جسم کا کمزور ہو جانا نظر بد کی علامت ہے۔ خام کا اسے جادو سمجھنا، پریشانیوں میں 10 طویز، کوئی 2 اس بازو کے ساتھ، 2 اس بازو کے ساتھ، ایک پیٹ کے ساتھ باندھا ہوا ہے،
پورا بچہ تویزوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے، جس کا نہ قرآن اجازت دیتا ہے، جس کی نہ حدیث اجازت دیتی ہے، نہ سلف صالحین کا منہج اجازت دیتا ہے، جس کو حدیث واضح کھلا الفاظ میں بعض دفعہ شرک سے تعبیر کرتی ہے اگر اس میں ایسے الفاظ لکھے ہوتے ہیں۔ ایک اور نشانی نظر بد کی، ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آئے، صحیح مسلم کی حدیث 2198 نمبر پر یہ بھی سند، میرے گھر میں آئے، فقال لجاریۃ، میرے گھر میں ایک لڑکی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے کو دیکھا، یہ ہمارے ہاں بڑا عام مسئلہ ہے، اس کے چہرے پر وجہہا صفحۃ، چھائیاں تھی، داغ پڑے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لڑکی کو کسی جنوں میں سے سخت ترین جن کی نظر لگی ہے۔ ہر چہرے پہ پڑنے والی چھائیاں نشان، ان کا حل صرف کریمیں نہیں ہوتی، یہ دم بھی ہوتے ہیں۔ وہ مہنگی کریم جائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا اس میں انہوں نے رگڑ کے پیس کے رکھا ہے، سینکڑوں روپے اس پہ لگا دیں گے، وہ ملتانی مٹی فلاں یہ بھی علاج میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ نے کہا اس کو فوراً نظر کا دم کرو، نظر کا دم کیا، اس کا چہرہ بہتر ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ ام سلمہ فرماتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے 2198 نمبر۔ ان تمام احادیث سے جادو کی علامات کے بعد ہم تھوڑا سا سمجھ سکتے ہیں نظر بد کی کیفیت کو، کہ اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے نظر۔ بلکہ ایک حدیث جو بڑی اہم حدیث طبرانی اوسط میں آتی ہے، 5944 نمبر پر آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر کو وضاحت کرتے ہو، کتنی احادیث، یہ میرے پیغمبر کے فرامین ہیں جو میرے اللہ کی مرضی سے بولتے تھے، وما ینطق عن الہویٰ، اپنی خواہش سے نہیں، دین کے مسئلے سمجھانے کے لیے، دین کی باتیں بتانے کے لیے۔ اور یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس دین نے ہماری صحت، ہمارے مسائل، ان کا پورا حل ہمیں دیا ہے۔ آپ دوسری چیزوں کو بھی کریں، لیکن اس طرح کے معاملات میں خام خواہ 2 نمبر طریقے سے اپنی حلال کی کمائی برباد نہ کریں۔ اس حدیث میں بڑے خوفناک الفاظ ہیں نظر بد کے حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی اوسط کی 5944 نمبر حدیث، کہ نظر کی یہ کیفیت ہے، ان العین، یہ نظر جب کبھی کسی بندے پہ پڑتی ہے، حالکاً وہ پہاڑ پہ چڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ نظر کا اثر اتنا تیز ہے کہ وہ بندہ پہاڑ پہ چڑھتے چڑھتے اس نظر کی وجہ سے تردیٰ عن الجبل، پہاڑ سے گرتا ہے اور اپنی جان گوا بیٹھتا ہے۔ اب یہ ساری حدیثیں ڈرانے کے لیے نہیں، سمجھانے کے لیے، اس مسئلے کو کھولنے کے لیے۔ اب آ جائیں اس کے حل کی طرف۔ ان تمام چیزوں سے نکلنے کا حل کیا ہے؟ بھائی ہمیں سردی لگتی ہے نا، سردیوں کا موسم، شدید سردی، دسمبر جنوری کا مہینہ، بچوں کو سردی لگ جاتی ہے، بڑوں کو سردی لگ جاتی ہے۔ کیوں لگتی ہے سردی؟ سردی لگ جانے کا مطلب کہ وہ سردی کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کا جو لباس ہے وہ موسم کے اعتبار سے مناسب نہیں تھا۔ انہوں نے وہ باہر نکلے گلوز نہیں پہنے تھے، دستانے نہیں پہنے تھے، پاؤں میں جرابیں سوکس نہیں پہنی تھی، انہوں نے گرم کپڑے نہیں لیے تھے۔ ظاہر ہے آپ جس قسم کے حالات میں موجود ہوں، اگر اس قسم کے حالات کے لیے آپ اپنا دفاع، آپ اپنا ڈیفنس بہتر نہیں کرتے، وہ حالات آپ پہ اثر کریں گے۔ سخت گرمی کا موسم چل رہا ہے، جون جولائی کا مہینہ، آپ گرمی میں باہر نکلیں اور گرمی میں گھومتے رہیں بلا وجہ، اور موسم کے لیے مناسب سر پہ کپڑا نہ رکھیں، آپ باریک لباس نہ پہنیں، آپ موسم کی تپش اس سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو کوئی مناسب انتظام نہ کریں، یقیناً اس کا نتیجہ ہوگا آپ کا یہ بدن بیمار ہو جائے گا۔ اصول دنیا میں یہی ہے کہ آپ جس قسم کے حالات میں ہوتے ہیں، جس قسم کے ماحول میں ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ کو ایک سیکیورٹی، اپنا ایک ڈیفنس ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، اپنا بچاؤ آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، کوئی بھی نعمت دی ہے، وہ خوبصورتی ہے جسمانی، وہ مالی نعمت ہے، وہ کاروبار میں کامیابی کی نعمت ہے، وہ تعلیمی ڈگریوں میں شاندار، آپ کسی بھی انداز سے لوگوں کے سامنے اپنا رزلٹ، اپنا نتیجہ لے کے آتے ہیں، کوئی بھی نعمت اللہ نے آپ کو دے رکھی ہے تو اب یقیناً لوگوں کی نظر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب سورۃ فلق کو نازل فرمایا، جادو کے ساتھ نظر بد کا حل فرمایا، قل اعوذ برب الفلق، اس کی آخری آیتوں کو پڑھیں، اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں پہلے نمبر پر آپ اللہ سے یہ کہیں، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اے میرے اللہ جو جادو کر کے پڑھ کے گرے لگا کے گروں پر پھونکنے والے ہیں، نفوس، میں ان کے شر سے،
یا اللہ تو مجھے بچا لے۔ پناہ کا مطلب سادہ آسان سلیس ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ تو مجھے بچا لے۔ میں اللہ کو کہتا ہوں نا یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مطلب کیا ہے؟ یا اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کیا، تو مجھے بچا لے۔ یا اللہ مجھے جادوگروں سے بچا لے۔ اس آیت کا سادہ مفہوم یہ ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ۔ اگلی آیت کیا ہے؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ حسد کرنے والا مجھے اس کے حسد سے بچا لے۔ نظر جب بھی لگتی ہے، جب بھی جس کی بھی آپ کو نظر لگے گی، اس میں سے زیادہ تر ان لوگوں کی نظر آپ کے کاروبار کو، آپ کی دکان کو، آپ کی صحت کو، آپ کے بچے کو، آپ کے گھر کی زندگی کو، آپ کے گھر کے امن کو، آپ کے گھر میں آسائش کو، آپ کے گھر کی زیبائش کو، آپ کے کاروبار کی کامیابی اور سکسیس کو سب سے زیادہ نظر ان لوگوں کی لگتی ہے جو آپ سے حسد کرتے ہیں، سب سے زیادہ۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ۔ اس آیت کے اندر یا اللہ حسد کرنے والے جب حسد کرے مجھے اس کے شر سے بچا لے، میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ تو مطلب کیا ہوا؟ حسد کرنے والا جب حسد کرے کیا مطلب؟ وہ کیا کرے گا؟ وہ دیکھے گا تو اس کی نظر لگے گی، یہ سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ تو ان تمام نظر بد سے بچنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے بھی ہمیں اس بات پہ سب سے پہلا اپنی نعمتوں کی تشہیر نہ کرے، اپنی خوشحالی کی تشہیر نہ کرے۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکون دیا ہے، چین اطمینان دیا ہے، راحت دی ہے، کامیابی دی ہے، اللہ کے لیے اس کی تشہیر نہ کریں، چھپائیں اس کو۔ جتنا بھی آپ چھپا سکتے ہیں، جتنا بھی آپ اس کو اپنے اندر چھپا سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں، اتنا ہی آپ چھپائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے باقاعدہ طور پر آپ کی نصیحت، ہمارے ہاں تو یہ روٹین بنی، ہمارے بچے کا رزلٹ اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک اس کی تصویر فیس بک پہ نہ لگے، ہمارا عمرہ نہیں قبول ہوتا جب تک فیس بک پہ تصویر نہ لگے، ہماری قربانی نہیں قبول ہوتی جب تک ہر روز اس بکرے کی تصویر ہمارے سٹیٹس پہ نہ لگے۔ یہ سارے معاملات رزلٹ کارڈ کی تصویریں کھینچ کھینچ کے لگائی ہوئی ہیں بچے کی کہ یہ جی میرے بچے نے اتنے مارکس لے لیے، یہ گریڈ آ گیا، A+ گریڈ آ گیا، اس کا فلاں جگہ پہ ٹاپ کر دیا۔ گھر بنا ہے، قدم بعد میں رکھنا، برکت کی دعا بعد میں پڑھنی ہے، پہلے اس کی تصویر لے کے فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، سوشل میڈیا پہ چڑھانی ہے ساری دنیا کو۔ کیا سمجھتے ہیں وہ سارے دیکھنے والے ہمارے لیے دعائیں پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ سارے دیکھنے والے ہمارے لیے ہاتھ اٹھا دیں گے یا اللہ یہ بندہ تیرا بڑا نیک ہے، اس کے گھر میں فرشتوں سے رحمت اتار دے، اس کے گھر میں برکت اتار دے؟ ایسا نہیں، یہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے۔ 2455 نمبر حدیث ہے، طبرانی اوسط میں 2455 نمبر، اسپیشل خاص طور پر پیارے پیغمبر نے حکم دیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا استعینوا بانجاح الحوائج بالکتمان۔ کامیابیاں چاہتے ہو نا اپنے مشن میں، اپنے مقاصد میں کامیابیاں چاہتے ہو، مدد حاصل کرو۔ کیسے؟ بالکتمان، چھپا کے، ان کو چھپاؤ، اس لیے کہ کلو ذی نعمت محسود۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں بھی یہ حدیث ہے، فرمایا کلو ذی نعمت محسود، جس کے پاس نعمت آتی ہے نا، جلنے والے دل، جلنے والی آنکھیں، حسد کرنے والی طبیعتیں اور مزاج، وہ بھی ضرور اس کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ کلو ذی نعمت محسود، حسد کرنے والے لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ بیٹے نے کہا ابا جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، 11 ستارے میں نے دیکھے ہیں اور میں نے چاند اور سورج کو دیکھا ہے، رأیتهم لی ساجدین، میرے سامنے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ خواب بڑا عظیم تھا، باپ کے پاس علم بھی بڑا اللہ تھا، نبوت کے درجے پر تھا، فوراً خواب کی تعبیر سمجھ لی اور ساتھ ہی اس بات کا ادراک کر لیا کہ میرے بیٹے کو اللہ نے عزت دینی ہے، مرتبہ اور مقام دینا ہے بڑا اللہ درجے کا، لہذا اس کو بچانا ہے۔ کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے یہ خواب نہیں رکھنا، اپنی نعمت کو چھپا لو۔ چھپانے کا حکم دیا پہلا یوسف علیہ السلام کی زندگی میں کہ چھپا لو، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیقید لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان کا بھی اس میں اثر ہوتا ہے۔ آگے جائیں، یوسف علیہ السلام مصر میں، یعقوب علیہ السلام کو گلے کی ضرورت پڑ گئی، بیٹوں کو روانہ کیا، بیٹے جاؤ جا کے غلہ لے کے آؤ۔ 11 بیٹے کڑیل جوان، جب کسی کو بتاتے ہوں گے، جب کوئی سنتا ہوگا، جب کوئی دیکھتا ہوگا، یہ 11 جوان ایک شخص کی اولاد ہے، یہ 11 بیٹے ایک جماعت میں ایک باپ کی اولاد ہے۔ کیا لوگ سوچتے ہوں گے، کیا دیکھتے ہوں گے؟
نصیحت کر دی یا اے میرے بچوں لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، ایک دروازے سے اکٹھے داخل نہیں ہونا۔ مفسرین نے دو طرح کی اپنی رائے یہاں پہ لکھی۔ کہا یعقوب علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ اکٹھے داخل ہوں گے تو پکڑے جائیں گے۔ بھائی کس بات پہ پکڑے جائیں گے؟ کوئی FIR درج تھی؟ یہ کہیں پہ ذکر نہیں ہے کہ یہی مطلب درست ہے، ممکن ہے، پاسبلٹی ہے یہ مطلب ہو۔ دوسرا مطلب جو سب سے زیادہ مفسرین نے لکھا کہ وہ یہ تھا کہ 11 جب گزریں گے انویسٹیگیشن ہوگی، تحقیق ہوگی کون ہو بھائی، سب سے پوچھا جائے گا، سب بتائیں گے ایک شخص کی اولاد ہے، نظر لگ سکتی تھی۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام نے اپنی سب سے پہلے اپنی نعمتوں کو، جن کو لوگوں کی نظر لگ سکتی ہے، ان کو لوگوں سے تھوڑا سا چھپا کے رکھے، لوگوں کی نظروں سے بچا کے رکھے۔ خام خواہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پلیٹ میں رکھ کر حسد کے لیے، پلیٹ میں رکھ کر نظر بد کے لیے پیش نہ کریں۔ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے بزنس کو، اپنے کاروبار کو، اپنے گھر کو، اپنی گاڑی کو، اپنی بائک کو، اپنی چیزوں کو، اپنی زمین کو، اپنی پراپرٹی کو، ساری چیزیں اس میں آئیں گی جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے، اور یہ جو ہستی یہ سب کچھ کر رہی تھی، اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اسی آیت کے آخر میں سورۃ یوسف آیت نمبر 68 اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام پہ تبصرہ کیا۔ وہ تبصرہ کیا ہے؟ اللہ کریم نے تبصرہ یہ کیا انہ لذو علم، وہ بندہ بڑا علم رکھنے والا تھا، علمناہ، اس کو علم ہم نے دیا تھا۔ جس کو اللہ نے علم سکھایا، جو علم والا تھا، یہ اس کا سارا انداز ہے۔ تو پتہ چلا یہ پہلا کام نظر بد سے محفوظ۔ دوسرا کام جو دعائیں میں نے پڑھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سند سے مروی حدیث، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں اکثر یتعوذ من العین، اللہ سے دعا کیا کرتے تھے یا اللہ مجھے نظر بد سے بچا لے، نظر بد سے بچا لے۔ لیکن جب ان المعوذتین نزلتا، جب فلق اور ناس یہ دو صورتیں نازل ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد سے بچنے کی دعا کرنا چھوڑ دی۔ پھر انہی صورتوں کو صبح و شام 3 دفعہ پڑھ لیتے تھے۔ بچنے کا آسان طریقہ اپنی نعمتوں کو، اپنی کامیابیوں کو چھپائیں۔ اور دوسرے نمبر پر آپ مسنون اذکار، یہ ہے وہ چیز جیسے آپ سردی میں اپنا بچاؤ خود کرتے ہیں، کوئی دوسرا آ کے نہیں کرتا، وہ نہیں آپ کو جیکٹ پہناتا، کوٹ پہناتا، گرم شال اڑاتا آپ کے جسم پر، خود آپ سارا کچھ کرتے ہیں۔ ان کاموں کے لیے پہلا کام ہمارا کرنے والا ہے جادو کے توڑ کے لیے اپنی نمازوں کو پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ریگولر اور درست کریں۔ نمبر 2، جو اذکار اور جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، واش روم میں جانے کی، واش روم سے آنے کی، سونے کی، کھانا کھانے کی، رات کو کنڈیاں تالے بند کرنے کی بسم اللہ دعا، ان ساری چیزوں کی فضیلتیں، وقت ہمیں ساتھ نہیں دیتا، ساری چیزیں اپنی جگہ پر، یہ ہماری سیکیورٹی۔ ان دعاؤں کا انتظام کریں، صبح و شام کے اذکار کا انتظام کریں۔ صبح و شام کے اذکار کے اندر خاص طور پر سورہ اخلاص، فلق، ناس اور آیت الکرسی، اس کو مسنون طریقے سے پڑھیں اور ان 2 نمبر لوگوں سے نکلیں۔ کوئی بھی بندہ آپ کو ان قرآنی آیات کی جگہ پر کوئی اور چیز سکھاتا ہے، بچ جائیں اس سے اپنے آپ کو۔ صرف ایک مثال، ایک بندہ کہہ رہا درود لکھی پڑھا کرے، ساتھ اس نے لکھا ہوا تھا 80 لاکھ نیکیاں بھی ملیں گی۔ ہمیں عقل سے کام لینا چاہیے۔ میرے نبی نے درود ابراہیمی سکھایا، کتنی فضیلتیں، کہا 3 چیزوں، 10 درجے بلند، 10 گناہ معاف، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 درجے بلند ہو جائیں گے، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پیکج میں درود ابراہیمی جو نبی کی زبان سے نکلا، اس کے پیکج میں صرف 40 چیزیں، اور جو انڈیا میں بیٹھ کر کسی نے لکھا اس پر 80 لاکھ نیکیاں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جو دین نے بات بتا دی اس کے مقابلے میں کسی شخص کی بات نہ قبول کریں۔ انہی چیزوں سے علاج کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين
اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.